سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی پیشکش ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ فوراً سے بھاگی آئے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی بھی پچھلے کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا مذاکرات سے انکار کا، واپسی چاہ رہی تھی، تو یہ ایک بڑی آفر ہے، بڑی پیشکش ہے سر اس کے لیے؟ بہت شکریہ عاصمہ. دیکھیں یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ جو پیشکش کی گئی ہے، ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی کو اندازہ ہے اس بات کا کہ نہ کمیشن بنے گا اور نہ جو ان کے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، نہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوگا. یہ ان کو کلیئر میسج مل گیا ہے اور وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاخیری حربیں، اور اسی طرح کیا جاتا ہے سیاست میں. اور نون لیگ نے بھی یہ جو حکومت کی ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، ان کے اختیار میں کتنا جو ہے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں پر کس حد تک آگے جا سکتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو اب آخری وہ نظر آ رہا ہے، جو ان کی سب سے زیادہ امیدیں ہیں، میرے خیال میں ان کو امریکہ سے امیدیں ہیں اور کسی سے ان کو اب امید نہیں ہے. وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کا مطلب ہے ون مین شو. جو عمران خان فیصلہ کریں گے وہی چلے گا. باقی لیڈرز کی جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں وہ 1 منٹ میں ان کو زمین پہ لے آتے ہیں، آسمان پہ لے جاتے ہیں اور اٹھا کے وہاں سے نیچے پھینک دیتے ہیں. تو وہ ان کے ذہن میں یہ بات سما چکی ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے ان کے ڈی این اے میں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی فیصلے ہونے ہیں نا، وہ فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں یا امریکہ نے کرنے ہیں، اور کسی کا اختیار ہی نہیں ہے. وہ ان کے ذہن میں، اب میں تو سمجھ رہا ہوں ان کے ڈی این اے میں بھی یہ بات آ گئی ہے. اور انہوں نے آپ پچھلے 24 گھنٹے دیکھیں تو انہوں نے یہ باتیں کی بھی ہیں کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی اور فوج سے ہی بات کریں گے، باقی کسی سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو پھر یہ جو ساری ایک مشق کی گئی یہ بیکار گئی؟ دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک آپ دیکھ لیں نا، وہ ان کی جو بیک ڈور میٹنگز ہوئی تھیں اور جو اوپنلی بھی فوج کی طرف سے باتیں ہوئی ہیں، اس میں صاف کہا گیا ہے کہ جی ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی بات چیت کرنی ہے وہ سیاستدانوں سے کرنی ہے، فوج براہ راست بات نہیں کرے گی. تو ہو سکتا ہے یہ ان کو وہاں سے میسج ملا ہو کہ ایک ٹرائی ماریں آپ. اور لیکن یہاں اگر وہ کمیشن بناتے ہیں یا الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، یا 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے، تو وہ تو ممکن نہیں ہے. وہ تو ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ ایک ان کو ٹائم کنزیوم انگیج کیا جا رہا تھا. اور میرے خیال میں تو سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو انگیج رہنا چاہیے تھا. میں بھی تھوڑے بہت تو بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں نا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے 2 ہی راستے اختیار کیے ہیں. ایک احتجاج کا، آپ کو پتہ ہے احتجاج کا اب جو نئے کے پی کے صدر بنائے گئے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے، بڑی خوفناک اناؤنسمنٹ کی ہے. انہوں نے کہا دوبارہ سے اسلام آباد پر دھاوا دینے کی انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کے پی بند کرنے کی بات کی ہے کہ پنجاب سے اور باقی صوبوں سے کے پی کو بند کر دیں گے. مطلب ہے یہ بغاوت کے زمرے میں تو اس کو سمجھتا ہوں، اس قسم کی باتیں. تو وہ ادھر ہی کھڑے ہیں. جو خان صاحب چاہتے ہیں، ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ڈائریکٹ ٹرمپ جو ہے یہاں پر فون کرے آرمی چیف کو اور ان سے کہے کہ جی ابھی جائیں اور چابی لے کے جائیں اور اڈیالہ جیل کو کھول کے ان کو باہر لیں اور اس کو جا کے پھر وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیں. وہ اس کی توقع کر رہے ہیں اور ان کی امید ادھر ہی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے سڑکوں پہ نکلیں گے اور چیزوں پر قبضہ کر کے نا ہم خود انقلاب لے آئیں گے.